السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی 2 دن پہلے ویڈیو آئی تھی دلدار صاحب کی، جس پہ بارے میں انہوں نے بات کی تھی کہ اذلان اور انٹرٹینمنٹ اور کچھ اور فلمی باتیں کی. جواب دینا ویسے بنتا نہیں تھا، لیکن یہ جس طرح اس نے بکواس کی، جس طرح اس کو لوگ باتیں کرتا رہا کمینہ، تو وہ جواب دینا ضروری ہے. مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اس بندے کا لنک اذلان سے کیا بن رہا ہے یا اون سے کیا بنتا ہے. یہ چیز سمجھ نہیں آتی مجھے. چلو سجاد سلیم کا تو میں کہتا ہوں یار ہے کہ ہے لنک بن جاتے کہ چلو اس کی جلن میں کر رہا ہے، حسد میں کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سمجھ آتا ہے. اذلان سے کیا اس کا لنک بن رہا ہے؟ وہ اس نے ایک پروگرام کر دیا، ایک جگہ پہ چلا کے 2-3 پروگرام جو بھی کر رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا. اب یہ کینٹ سے وہ ٹو جو بھی ہے، لیکن وہ پروگرام کر رہا ہے نا، بسیرا کے نام سے پروگرام کر رہا ہے، وہ اپنی جگہوں پہ جا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تیرا کیا لنک بنتا ہے میرے بھائی؟ تو کدھر سے آ گیا ہے؟ اس کا لنک میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا لنک بن رہا ہے وہ سجاد کے ہی تھرو بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے سجاد کو بلا لیا شو میں، اس کو پڑ گئی تکلیف کہ بھائی کیوں بلایا ہے اس کو. وہ بھائی تو کس کھاتے میں آ رہا ہے؟ یہ مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ مسئلہ ہے کیا اس کا. پھر یہ مجھے بعد میں تھوڑا میں نے اس کو انالائز کیا تو مجھے اس وقت اندازہ ہو چکا تھا. وہ کیا کہ بھائی یہ رولا کچھ اور ہے. اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب ناظم آباد نمبر 3 میں جب یہ کانٹیکٹ ہاؤس میں گیا، جس میں سجاد بھائی گئے تھے ایک دفعہ، تو اس وقت یہ گیا اور اس وقت اس نے وہاں پہ اذلان اور اذان کے بارے میں بات کی. اس وقت اس کے الفاظ کیا تھے؟ پروگرام کر رہا تھا، لائیو کر رہا تھا. اس وقت کہتا ہے کہ جی اگر جو ہے یہ مجھے بلاتا ہے، اذلان مجھے بلاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بلائے گا تو ہم اس کو اسی طرح ہی ہم اس پہ بات کریں گے، یعنی ہم اسی کو سر رگڑتے رہیں گے. یہ اسی کے الفاظ تھے. وہاں سے مجھے سمجھ آئی کہ مسئلہ کیا ہے. سمجھ یہ آئی کہ بھائی مسئلہ جو ہے نا اس کا وہ ہے کہ یہ اس کو ساڑ ہے، اس کو جلن ہے، اس کو حسد ہے، اس کو اور کچھ نہیں ہے، اس کو حسد ہے. اصل مسئلہ ہی یہی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، دیکھیں اس سے پہلے پروگرام اذلان نے کے شو میں چودھری صاحب آئے تھے، انہوں نے تعریف کر دی سجاد کی. 2 دن کے بعد ویڈیو آ گئی اپنے دلدار بھائی کی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہی ایک اور اذلان نے بلایا اس کو، سجاد کو بلا لیا. تو اگلے دن یہ ویڈیو آ گئی پھر دلدار کی. ٹھیک ہے، جب اس نے شو کیا اس وقت سٹارٹ ہو گیا. سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا. مسئلہ یہی ہے اصل میں، اس کو حسد ہے، اس کو جلن ہے، اس کو ایک ہے کہ بھائی تعریف کیوں کرتا ہے کوئی بے سجاد کی. ٹھیک ہے، اس کو اصل میں یہ رول ہے، مسئلہ ہوتا ہے یہ تعریف کیوں کر رہا ہے سجاد کی. میں نے جب یہ جو 100 اور ناظم آباد میں نے ادھر اس کو پول کھول کے رکھ دیے تھے اس نے جتنی باتیں کی تھیں میں نے ساری غلط ثابت کی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ شاید میں کسی جگہ میں بتایا ہو، لیکن یہ میں اس کی ساری باتیں میں نے اس کی غلط ثابت کی. یہ جو بات ادھر جتنی باتیں کرتا رہے وہ ساری غلط تھی. جو سجاد بھائی نے اپنے شو میں کہتے رہے وہ بات کی اور یہ کرتا رہا، دونوں میں کنٹراڈکٹ تھا. شیشے کا ذکر پورے شو میں سجاد بھائی نے نہیں کیا. وہ ایک جگہ ذکر کیا تھا لیکن وہ سرسری انداز میں ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ شو کرتے رہے کہ بھائی جان سجاد بھائی نے یہ کہا کہ شیشے میں جن نظر آتے، یہ شیشہ جو ہے جنوں کا ہے اور اس میں جن نظر آتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات ہوئی. اس کے بعد ایکٹنگ شروع ہو گئی اس کی. وہ ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا دیوار پہ. یہ الو کا پٹھا کمینہ انسان وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ سجاد نے اپنی بیوی کا لپسٹک اٹھا کے بنایا. گھٹیا انسان، وہ پہلے اگر جا کے دیکھ لیں فہد رحمان کی 3 مہینے پہلے کی ویڈیو تھی، وہ نشان اس وقت بھی موجود تھا، وہ ہاتھ کا نشان اس وقت بھی موجود تھا. اور سجاد بھائی نے ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہاتھ خون کا ہے کس کا ہے.
ہندوؤں میں ایک ہوتی ہے رسم، اس میں ان کے ریچولس ہوتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ان کے سندور ہو یا کچھ بھی ہو، انہوں نے ایگزیکٹ ورڈ یہ یوز نہیں کیے تھے، یہ اسی وقت رسم ہے. آپ اس کی نا مینٹل کیپیبلٹی کا اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے. اور جتنی باتیں تھیں وہ ساری میں نے جھوٹ ثابت کی تھی. یہ اس کی مینٹل کیپیبلٹی تھی. یہ اس کا سب سے گھٹیا ترین شو تھا، اور اس میں سب میں نے نا اس کے پول کھول کے سامنے اس کو رکھ دیے تھے. یہ چیز ہے کیا، یہ پورا چیز پورا دیکھتا ہے نہیں اور شروع ہو جاتا ہے اسٹارٹ. خیر جو بھی ہے، مجھے مسئلہ ایک یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کا اذلان کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، کیوں اس طرح سے نفرت کیا ہے. وہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ محسن تھا، محسن وہ کر کے چلا گیا، یعنی کہ وہ اس نے ایک شو کر دیا، اس پہ بھی شروع ہوا، ٹھیک ہے. اور پھر محسن نے اس کو بلا لیا. اب اندازہ لگائیں، ایک جگہ جہاں پہ گیا تھا وہاں پہ اس نے کہا اذلان برا انسان ہے، اذلان ٹھیک نہیں ہے، وہ بلاتا نہیں ہے اس وجہ سے. اور محسن اچھا انسان ہے کیوں اس نے بلا لیا. اس کا اندازہ کریں نا آپ، جس نے بلایا وہ اچھا ہو گیا، اور جس نے نہیں بلایا، جو تجھے منہ تک نہیں لگا رہا، وہ برا ہو گیا. یہ ہے اس بندے کی مینٹل کیپیبلٹی. اون کے ساتھ کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اس کو کارٹون نیٹورک اور کھوتے اور گھٹیا انسان، بغیرت انسان، کسی کا نام بگڑنا صحیح ہے؟ تجھے آ کے کوئی مکی ماؤس کہہ دے، تجھے آ کے کوئی ٹام اینڈ جیری کہہ دے، وہ ٹھیک ہوگا ہے؟ تو اس کو تو نام بگاڑ ہے اس کا. تو سجاد کا بھی نام بگاڑتا ہے. تو سجاد تیرے جو چمچے ہیں نا، وہ انہوں نے نام، وہ بھی سارے تیرے جیسے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ بھی نام بگاڑے ہیں، تو بھی اسی طرح کا. اصل میں ساروں کی طرح خاندانی تربیت ایک ہی طرح کی ہوئی ہے. آئی ہیو ٹو سے دیٹ بیکاز آپ جتنے ان کے کمنٹس دیکھ لیں اور اس انسان کی کمنٹس، اس انسان کی باتیں دیکھ لیں، اصل میں کمی تربیت میں ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ جو بات کرتا ہے نا حرام کو، خود اس کی اپنی تربیت جو ہے نا ایسی ہی ہوئی ہے. مجھے اس پہ کچھ ڈاؤٹ ہی نہیں رہا. تو وہی بات ہے کہ یہ خود اس کی تربیت ایسی ہی ہے، ٹھیک ہے. تو باتیں بھی ساری ایسی ہی کریں گے. تمہارا نام بگاڑنے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ کسی کا نام کیوں بگاڑ ہے تو؟ اور کون سے تیرا کیا تعلق بن رہا ہے؟ وہ جھوٹی کہانیاں اب کہتے ہیں جھوٹی کہانی بتا رہے ہیں. او بھائی گوگل سے کہا گوگل سے کہانی اٹھا کے بتا رہے. پہلی تو بات ہے، اون نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ میری بہن ہے. اس نے کہا تیری دور کے رشتے دار ہے، دور کی کزن ہے، جو وہ رشتے دار اس نے بتایا. اس نے بہن نہیں بتایا، ٹھیک ہے. اس نے بہن نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا. جب اس نے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ان کے ریلیٹیوس میں سے کسی نے، کسی بھی فیملی ممبر میں سے کسی نے پہلے کہانی لکھ دی ہو. یہ تو کدھر سے آگے کہہ رہے گا گوگل سے اٹھا کے رکھ دی بھائی؟ اور تو کیسے کسی کو جھوٹا کہہ سکتا ہے میرے بھائی؟ تو کہہ کیا چیز، تو خود کیا طریقات کیا، تو کسی کو جھوٹا کہہ، جھوٹا ہے جھوٹا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر جو اس کے تھا ایک اور تھا ایشو، جو پنجاب کا تھا، جو نظر آیا تھا ملیر میں ایک نمبر نظر آیا، وہ معاملہ پہلے سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہے میرے بھائی. اس پہ تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نے وہ پرانی باتیں کھود کے سامنے لانی ہے، جو پرانی باتیں ہو چکی ہیں وہ معاملہ ہو چکا ہے. مجھے پتہ ہے تو نے کیا کرنا ہے. بہرحال اون پہ آتا ہے، مجھے اون پہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس کا مسئلہ اون سے کیا ہے، ایشو کیا ہے اس کا. اس کا نام اس نے بار بار لے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اس کا نام یہ بار بار لے رہا ہے. اس کے ساتھ ہمیں کچھ ہے، کچھ اس کی یا تو اس نے بھی تعریف کر دی ایسے، ایک جگہ ذکر اس نے ضرور کیا تھا انہوں نے کہ سجاد بھائی نے یہ کیا وہ کیا، وہ کنشن میں بھی اس وجہ سے اس پہ دل پہ لے گیا کہ بھائی اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے. تو تجھے ان کہانیوں سے کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اذلان بہت عرصے سے شو کر ہے. اذلان کے شو کا فارمیٹ یہی ہے، پہلے تو نے کبھی بکواس نہیں کی، اب تو بکواس کر رہا ہے. وہ فنکار کر رہا ہے، وہ انٹرٹینمنٹ میں آیا ہے، وہ ہارر پوڈ کاسٹ کر رہا ہے. تیرا کوئی لنک نہیں بنتا میرے بھائی. تو تیرا اس پہ بکواس کرنا بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بکواس اس لیے کر رہا ہے کہ وہ سجاد بھائی کے ساتھ، اس کے ساتھ اچھے ٹرمز ہو چکے ہیں. اس نے ان کے شو میں بلایا اور آگے بھی بلائے گا. اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، سجاد بھائی لاہور میں تھے اور انہوں نے پروگرام پنکی کر لیا. وہ جو تھا اپنا
ایک شک الطلاق والا ان کے ایپیسوڈ آ چکا ہے. تو ہیو اے نائس ڈے مسٹر دلدار. آپ کی ایف آئی آر نہیں چلی وہاں پہ؟ ایف آئی آر کرا دینی تھی نا میرے بھائی, کیوں نہیں کرائی؟ ہاں بس اتنا ہی تھا آپ کا. اور میرے خیال میں انہوں نے پوڈ کاسٹ بھی کر لیا محسن کے ساتھ. یاد سے دلدار, یاد سے محسن کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کرانی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کے الفاظ تھے, آپ نے ایف آئی آر کرانی ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ جو کرے گا, اذلان کرے گا, محسن کرے گا, کوئی بھی کرے گا پوڈ کاسٹ سے اس سے پروگرام میں بلائے گا, ایف آئی آر کریں گے. بالکل کرائیے گا, ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کا انتظار کریں گے کب آپ ایف آئی آر کراتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور مجھے اب اس نے دشمنیاں پالی ہیں بڑے لوگوں سے, پالتا رہے. ابھی کہتے ہیں کہ کراچی میں جگہ نہیں مل رہی ہے, نہیں ملنا, وہ کراچی میں ہی بیٹھا ہوا ہے. اب جو کہتا جی وہ جو جتنے علاقوں میں نام ہوتا ہے اسٹیل ٹاؤن میں, کل کو پروگرام کریں گے اسٹیل ٹاؤن میں, پھر کیا کرے گا بھائی؟ خیر دلدار بھائی, اس طرح نہ کرو, اپنی گندی زبان استعمال نہ کرو. زبان کو ذرا ٹھیک طرح استعمال کرو تو لوگ عزت کریں گے. اگر آپ ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتے رہے, ایسی باتیں کرتے رہے, کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا؟ سو ہیو اے نائس ڈے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ میں. تھینک یو.